ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جبرائیل بولے نہیں، ہاں اللہ کے رسول لیکن حیدرآباد میں آئیں گے۔ دیوانی، پاگل، احمق، بیوقوف، نادان، یہ عقیدے تو گھٹی میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پیچھے پڑ گئے، جو رسالت کا دعویٰ کرے پیچھے پڑ گئے۔ جمہوریت ہے، ایسے لوگ بچ رہے ہیں۔ ایک طرفہ اگر ملک کا نظام ہوتا تو یہ واجب القتل ہوتے، واجب القتل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جمہوریت ہے، ایسے کمینے کمزور بچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں کہوں، اگر کوئی کارندہ بیٹھا ہے، آپ بچ جائے، ختم نبوت پر حملہ ہو، میں اپنے آپ کو بچنے کی فکر کروں تو پھر اسلام سے باہر، نبوت کی نظر سے باہر، جمہوریتیں بچ رہے ہیں۔ ایسے کمزور، ایسے کمینے، کئی باپ کی اولاد اگر ہمارے سامنے نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ کرے، موقع اگر آپ کے ہاتھ ہو تو پھر جہنم پہنچا۔ ان کا ایک ہی علاج، تقریریں ان کا علاج نہیں، بیانات ان کا علاج نہیں، دلیل تو ایسے کمینوں کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا علاج حضرت عمر نے کیا فرمایا، جس کو محمد کا فیصلہ پسند نہیں، اس کے فیصلے عمر کی تلوار کرتی ہے۔ بیٹا بھی ہو تو پہنچا دو جہنم، باپ بھی ہو تو پہنچا دو جہنم۔ باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، بیوی کا مرتبہ، شوہر کا مرتبہ، بچوں کا درجہ، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے، ان سے پہلے نہیں۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف ماں، ترجیح کسے دیں گے؟ اللہ کو۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف باپ، ترجیح کسے دیں گے؟ اللہ کو۔ ایک طرف میرے آقا، ایک طرف ماں، ترجیح کسے دیں گے؟ ایک طرف میرے آقا، ایک طرف باپ، ترجیح کسے دیں گے؟ کل قیامت میں ماں ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، باپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، بیوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، شوہر اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ اللہ کی اجازت سے ہمارے آقا بچائے۔ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں، ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں، ساری دنیا میں مسلم۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، عیسائی لوگ اپنے اندر کئی لوگوں کو پیدا کر کے کہتے تھے کہ یہ نبی ہے۔ کالج میں پڑھنے والوں، اسکولوں میں پڑھنے والوں، بھولے بھالے نوجوانوں، اس عقیدے کو اپنے خون کے اندر ملا لو، اور ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو جتنا جلد ہو سکے اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ احمد لاہوری کا جذبہ پیدا کرو، انور شاہ کشمیری کا جذبہ پیدا کرو۔ کیا جرت تھی اور کیا جملے تھے۔ ایک مرتبہ احمد لاہوری کو پتا چلا کہ ان کے علاقے میں کوئی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے۔ احمد لاہوری نے زور سے کہہ دیا، جو بیچ میں کہنے والا تھا وہ تو مسلمان تھا، اس سے احمد لاہوری نے کہا کہ بھائی موقع مل گیا تو اسے میں ماروں گا۔ اب انہیں جا کر وہاں سے سنایا، انہیں جا کر کیس فٹ کر دیا۔ احمد لاہوری نے مجھے مارنے کی دھمکی دی، اور قانون کیا ہے، کسی کو مار دیے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، مارنے کی دھمکی دیے تو جرم ہے۔ حکومت نے احمد لاہوری کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔
اور اتنا بڑا عالم، آزادی ہند کا علمبردار. اب جیل میں بہت سارے لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے، کئی لائر حضرات بھی گئے، جا کر کہنے لگے مولانا سے، مولانا آپ کا اندر رہنے سے زیادہ باہر رہنا ضروری ہے. آپ ایک دن کے اندر باہر نکل جائیں گے. اگر آج کہہ دیے آپ تو کل آپ کی بیل ہے. صرف اتنا کہہ دو کہ میں اسے دھمکی نہیں دیا، بچت کا مسئلہ میں حل کر لوں گا. اور لائروں کو تو بہت اچھا آتا ہے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بولا. میں کوئی بھی لائر نہیں، اللہ کا فضل ہے. اللہ آپ کو نہیں بولا. حضرت مولانا احمد لاہوری نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے، اور اسے بھی آپ جھوٹ بولنے پر وہ جو مارنے کی بات کہا، اب تک جو گواہ تھے اس میں سے تم بھی اضافے میں آ گئے. آخری عدالت میں پیشی ہوئی، کٹہری میں حضرت احمد لاہوری کھڑے. بھائی ان باتوں کو سن کے آپ برا نہ سمجھنا ہے، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں، میرے سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا. ضروری نہیں کہ میں تقریر کے عنوان پر آؤں، لیکن یہ ایک افسوس تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اتنے فتنوں کی باتیں میں حیدرآباد سے سنتا ہوں، اور حیدرآباد ان فتنوں کو ختم کرنے میں اب تک ناکام کیوں ہے؟ مشورے کرتے رہیں گے، دشمن بہت دور پہنچ جائیں گے. کیا مجلس میں پیغمبر نے اس گستاخ کا نام لے کر صحابہ میں یہ نہیں پوچھا کون ہے تم میں اس کو جہنم کے گھاٹ اتارنے والا؟ پوچھے نہیں پوچھے. ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے جہنم کی گھاٹ اتاروں گا. آقا نے یہ نہیں کہا کون ہے اسے سمجھانے والا، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے سمجھنے والوں کو سمجھانا. جو لوگ سمجھتے نہیں ان کا علاج جملے تقریر دلائل نہیں، ان کا علاج تلوار ہے. ماں پر حملہ ہو برداشت بیٹا نہیں کرتا، باپ پر حملہ ہو، شفقت پر حملہ ہو، ممتا پر حملہ ہو، برداشت نہیں کرتا. ختم نبوت پر حملہ ہو برداشت کر لے، سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر موقع آ گیا تو قبول کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ بشارت کے حقدار بن جاؤ. فتنوں کو ختم کرنے کے لیے دیر نہیں، جلدی. آخر یہ نہیں پوچھا مجلس سے کون ہے اس بدماش کو سمجھانے والا، کون ہے اس بدماش کو خاموش کرنے والا، کون ہے اس بدماش کو سمجھا کر میرے پاس لے کر آنے والا. یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا. آخر نے خان اسماعیل صاحب توجہ چاہتا ہوں، آخر نے یہ بھی نہیں کہا کون ہے تم میں سے وہ جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے کر آنے والا تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ سے ماروں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا ایسے لوگوں کو وہاں سے لے کر یہاں تک آنے کی زندگی کی رخصت بھی نہیں دیتے. جہاں ملے ختم. حضرت احمد لاہوری عدالت میں کھڑے ہیں، جج بیٹھا ہے، دشمن کا لائر عدالت کے سامنے احمد لاہوری کے بیان کو پیش کرتا ہے. نا اس نے ہمارے کلائنٹ کو مارنے کی دھمکی دی، اور مارنے کی دھمکی دینا اور مارنا ہندوستان کے قانون میں دونوں برابر ہے. چنانچہ ان پر قتل کا مقدمہ دائر کیا جائے. جج نے پوچھا احمد
اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ بھی بولتے نہیں، وہ ڈرتے بھی نہیں. فوراً کہا جج صاحب جب آپ نے سن لیا آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے میں مارنے کی دھمکی دیا ہوں. اب چونکہ وہ ادھر کھڑا ہے میں ادھر کھڑا ہوں، پہنچنا متاثر ہے، لیکن جب ملے گا ماروں گا. عدالت میں احتساب قادیانیہ لٹا کر پڑے، احمد لاہوری کا جذبہ مل جائے گا. جج نے پوچھا کیوں مارنے کی دھمکی دی، آپ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب یہ ہمارے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا، ہمارے نبی کے علاوہ جھوٹے مکار فریبی دجال نبی کی نبوت کو مانا، یہ اسے نہیں چھوڑا. جج نے پوچھا ختم نبوت کے خلاف بات کرے تو مار دیں گے ہم؟ جج صاحب اگر بھروسہ نہیں ذرا میرے نبی کے ختم نبوت پر تم کچھ بول کر دیکھو، تمہیں بھی نہ مارو تو تب پوچھنا. ہم محمد کے غلام ہیں، ہر مسئلے پر آئے ہم لوگ وقتاً سودا کر لے تو کر لے، لیکن کچھ ایسے اہم مسائل ہیں جس میں ہم کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اس میں سے ایک اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اس میں کسی قسم کا سودا نہیں. اور آج اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یا ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے اور ہمارا نوجوان بچپن سے اس عقیدے کو پڑھا، 15 سال تک بچپن کے سائے میں پڑھا، 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، کتنے بیانات سنا، کتنی تقریریں سنا، کتنے وعظ سنا، اس عقیدے کو کتنا مضبوط و پختہ بنایا، پھر بھی اگر کوئی آدمی العیاذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور آخری بات بول کر میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں، نبوت کا دعویٰ کرنے والا انہیں، اس کی تائید کرنے والے انہیں اتنے لوگ ہیں تو انہیں مار کر مرنے کا حق بعد میں رکھتا ہے، پہلے یہ تینوں کو مارو. اس کی جو تائید کرتے نا پہلے ان کو مارنا، انہوں نہیں جاتے. اب آپ لوگ بیٹھے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی نہیں رہے تو میں کیا بیان کرتا رہوں گا؟ آپ ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں. آپ میں سے ایک بھی اگر بیٹھا رہتا تو میں بیان کر، کوئی بھی نہیں ہے، پوری مسجد خالی ہے، مائک بھی آف ہے، فیان بھی نہیں چل رہا ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داروں کے بنگلور سے آئے بول کر بیٹھنے کی اجازت دے دی، کوئی بھی سامنے نہیں، اجازت مل کر بھی کیا میں بیان کروں گا؟ آپ ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں. چاہنے والے ہو تو جھوٹے کچھ دعوے کرتے ہیں، چاہنے والوں کا خاتمہ ہو جائے، جھوٹے خود جھوٹ بول کر اپنی جگہ خود آپ میں وہ مر جائیں گے، یا ہدایت کا فیصلہ ہو تو ہدایت پائیں گے. لیکن یہ بات عرض کر دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو بہت کم ہدایت ملتی ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کوئی خدائی دعویٰ کر لے خدا کو ان کا غصہ نہیں آتا، کوئی نبوی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ انسان خدا نہیں بن سکتا، یہ تو انسانیت بھی مانتی ہے، لیکن یہ انسان ہی نبی بنتا ہے. اور انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگوں کے بہکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے بیچ میں آ گئی بات، حکم بھی ملا. میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بات 1450 سال سے متفق ہو کر چلی آ رہی ہے، قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. آپ کسی جاہل کو عالم مان لو، ہم تقریر نہیں کریں گے. کسی جاہل کو آپ عالم مان لو، ہم کبھی تقریر نہیں کریں گے. داڑھی بنانے والے کو غوث مانو آپ، ہم کبھی تقریر نہیں کریں گے. کوئی آدمی ولایت کا دعویٰ کر لے، ہم
یہ ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے. صحیح اولیاء بھی پیدا ہو سکتے ہیں, جھوٹے اولیاء بھی پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا